نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ مدینہ شریف میں نماز پڑھ کے میں نکل رہا تھا تو جان پہچان ہو یا نہ ہو، اجازت تو نہیں ہے تصویر کی، لیکن بہرحال کوئی جان پہچان نہیں، کلک، کیونکہ بعض لوگوں کے ہاتھ میں خارش بہت رہتی ہے۔ ایک لڑکا تیسری چوتھی کلاس کا غالباً ہوگا، مجھے یاد نہیں، اس نے اپنی بہن کی تصویر کھینچ لی، کام کر رہی تھی گھر کی۔ اب وہ تفصیل ہم بھی نہیں سنتے، اور ہمارے حضرت والا نے فرمایا سننا بھی نہیں، کیونکہ اپنے دل میں بھی نفس بدماشیاں کرتا ہے۔ جب میں پہلی دفعہ دبئی میں بیانات کے سلسلے میں حضرت کے حکم پر گیا تو حضرت نے فرمایا کیا حال ہے وہاں کا، تو ہمیں بتانا شروع ہو گیا حضرت وہاں پر یہ گندگی ہے۔ اب فرمایا میاں رک جاؤ، سب کے ساتھ نفس ہوتا ہے، بس اتنا بتا دو کہ گند کا کچرا اور ٹکرا وہاں پر ہے، بس کافی ہے، میں سمجھ جاؤں گا۔ تو انہوں نے تصویر کھینچ لی، اللہ ان کی نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے، ان کو سمجھایا۔ پھر وہاں پر ہوٹل میں مختصر مجلس، جب موقع ہوتا تھا مجلس ہوتی تھی، وہ صاحب آنے لگے، بنگلہ دیش کے تھے۔ تیسری دفعہ انہوں نے جو ہے مجھ سے ضد کی کہ مووی بنانے دو، تو میں نے کہا آپ کیوں اس کے مووی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے آپ کو، خاموش۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں پھر مووی کیوں بنا رہے ہیں؟ اس سے پہلے دین کے کام نعوذ باللہ چلے ہی نہیں، ہماری ایسی ہماری عادت ہے، یہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو کہ کسی دن ہمارے منہ سے ہی نکل جائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہمارے اکابر غلط تھے اور ان کے فیوز اور برکات نہیں پھیلے، بس ہمیں نہیں ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ حضرت علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کے گواہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ میں، اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ کا میں ایک پیغام بھی بتا دوں، حضرت جوش میں کتنا بیان فرماتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ فرمایا اس اسمارٹ فون کو بیچ دو، ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ میں جانتا ہوں اس میں فائدے زیادہ ہیں، فائدے ہیں اس کے اندر، لیکن نقصانات زیادہ ہیں، اور شریعت کا مسئلہ ہے دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، اس کو بیچ دو اس کو۔ اور تین چار ایک دو تو حضرت کی آواز میں بھی میرے پاس ہیں الحمدللہ۔ ہم کیوں ضد کر رہے ہیں بھائی؟ جو ہمارے اکابر ہمیں سکھاتے ہیں قرآن پاک حدیث پاک کی بات کہ تقوی لقوہ نہیں چاہیے، تقوی چاہیے۔ تقوی والا، سبزی بیچنے والا اللہ کا پیارا ہے، اور جو تقوی اختیار نہیں کرتا، سفید داڑھی میں ہاتھ ہلا ہلا کے بیان کرتا ہے دوسرے شہر سے آ کر اور عمل نہیں کرتا، یہ تقوی والا نہیں ہے، اللہ کا دوست نہیں ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہے۔ گھر میں شرعی پردہ نہیں، اللہ معاف فرمائے، ادھر بیٹھے ہیں بیٹیاں کالج میں پڑھ رہی ہیں نعوذ باللہ، ٹیوشن مرد پڑھانے آ رہا ہے، بس چاچا ماما کے بیٹوں سے احتیاط نہیں ہے، تو یہ کیا اللہ والا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس نے مجھ سے ضد کی، میں نے کہا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیوں کھینچ رہے ہیں۔ اپنی مختصر بتاؤں گا، اپنی والدہ، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو آپ دکھائیں گے؟ یا اسی تو بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ پھنس گئے آپ۔ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بندر ہوں، اللہ ان کی نقل کی توفیق دے کر اصل بنا دیں ایک دن۔ سارے اکابر کی باتیں جو حضرت سے سنی اللہ وقت بھی یاد بھی دلا دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ تیری وجہ سے وہ آنکھوں کا زنا کریں گی تو تیرا بھی تو کوئی حصہ لگ جائے گا پکڑ میں، نعوذ باللہ۔ اور قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں، من تبعیض یہ ہے اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ کھل کر اللہ نے سمجھایا، من تبعیض یہ ہے، بعض دیور جو بھابھی کے لیے موت ہے، اتنا ڈر جتنا موت سے ڈرتی ہے، بہن ہوئی، نند ہوئی، خالو، پھپھا، ماموزاد، تایازاد، خالازاد، پھپھیزاد۔ فیس بک کہاں سے آ گیا؟ کہیں فٹ کر کے دکھاؤ ذرا۔ یوٹیوب کہاں سے آ گیا؟ ارطغرل کا ڈرامہ کہاں سے آ گیا؟ ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا یار آپ خود فلم دیکھ کر تباہ ہو رہے ہو اور دوسروں کو آپ دعوت دے رہے ہو کہ جس نے ارطغرل کا ڈرامہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں، اور جہاد کا اس میں جذبہ ملتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے پھر فلم کے بنا کر جذبہ نماز کا بھی ابھارو، پھر زکوٰۃ کا بھی جذبہ ابھارو، اور پھر مجاہدے کا جذبہ بھی ابھارو، روزے کا بھی ابھارو۔ کیا اپنے اکابر کے نقش قدم پر ہم نہیں چلتے؟ تبلیغی جماعت کون سے چینل پر آتی ہے؟ جاؤ دیکھو کتنا اجتماع ہے وہاں پر۔ پیارے شیخ میرے کس چینل پر آتے تھے؟ یہ اتنا بڑا ادارہ کون سے چینل پر چلا ہے؟ اللہ معاف فرمائے۔ دارالعلوم کورنگی، اگر وہ حالات بتاؤں جو میں نے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہ سے سنے ہیں تو آپ ایسے دیکھیں گے کہ بھئی اچھا ہم بس حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فلاں مشہور ہو گیا میں مشہور ہو جاؤں، فلانے کے ساتھ گارڈ ہیں میرے کے ساتھ گارڈ ہوں، فلانا باہر ملک جا رہا ہے میں بھی جاؤں۔ ارے اللہ کے بندے ان کے مجاہدوں دیکھو، شروع سے ہی کیا مجاہدے ہیں۔ فرمایا ان کا بڑھاپا مت دیکھو، ان کی جوانی دیکھو۔ وہ جوانی کو کون دیکھتا ہے؟ بڑھاپے کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے حال پر بھی رحم فرمائے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کی جب ماں، بہن، بہو، بیٹی مجھے دیکھے گی تو شرمگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی،
جب سفید داڑھی والے کو دیکھے گی کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر یہ پھپھا خالو ماموزہ تیازات ان کو کیوں نہیں دیکھے گی؟ پھر فلمیں کیوں نہیں دیکھے گی؟ انہوں نے ایسا ایسا کیا اور کہا سب تصویریں میں نے ڈیلیٹ کر دی. مجاہدے سے اللہ ملتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمیں نظر کی حفاظت پر آپ کو میں بتا نہیں سکتا یہ کتنی حفاظت کا فرما دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی پہلی نظر معاف ہے. حضرت شاہ رخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا, فرمایا آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر ہے؟ کہے نہیں میں کیسے بڑھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی خبردار, پہلی نظر معاف ہے دوسری نہیں. اچھا پہلی نظر کیا ہے جی؟ 100% یقین ہو کہ کوئی عورت نہیں ہوگی. ہمارے تو شیخ فرماتے تھے برقعے والی عورت کو بھی مت دیکھو, اور خواتین سے فرماتے تھے چست برقع نہ ہو, باریک برقع نہ ہو, رنگین برقع نہ ہو, ڈیزائن والا برقع نہ ہو, باریک برقع نہ ہو, آگے سے جو فیشن نکلا ہے کھلا ہوا برقع نہ ہو. ان کو بھی مت دیکھو, فوراً دماغ میں بدماشی آئے گی کہ اندر کون ہے. کسی صاحب نے کہا کہ حضرت لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ برقعے میں ہے کون ہے جی. کسی اور نے بتایا کہ کوئی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ عورتوں کو برقع نہیں پہننا چاہیے. حضرت فرمایا ڈاکوؤں کو بھی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ مال کہاں چھپا ہوا ہے, زیور کہاں چھپا ہوا ہے, ان کو فٹ پاتھ پہ لا کے رکھ دو, پینافلیکس بھی لے جاؤ کہ لکھ دو کہ جو لے جائے اس کا بھی بھلا, جو نہ لے جائے اس کا بھی بھلا. دماغ خراب, اللہ کے حکموں کے بیچ میں زبان چلاتے ہو. تو پیارے شیخ کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا برقعے والی کو بھی مت دیکھو, اور جو پہلی نظر معاف ہے وہ یہ فرمایا کہ نظر پہلی نظر جہاں شکین ہے کہ کوئی بھی نامحرم نہیں ہے, نظر پڑی ہٹ گئی معاف ہے, ضرر سے خالی نہیں. گلاب جامن پر مکھی بیٹھی اڑا لیا, پکڑ لیا اس کو, اور مائکروسکوپ میں چیک کیا اس کے پیروں میں شیرہ لگا ہوگا, نفس اس سے بھی بڑا بدمعاش ہے. 1 سیکنڈ کے اندر ساری ہسٹری لے آتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے جو نالائق ہے ان کی پہلی نظر کیا ہے, میری طرف دیکھنا ضروری ہے. پہلی نظر ان کی کیا ہے؟ ایسے لڑکی کو دیکھا گھر چلی گئی دوسری کی طرح, یہ آنکھ نہ چھپکے, یہ پہلی نظر ہے نا. ایک مارو پکڑ جوتا اس کو. کوئی شریف آدمی چاہتا ہے میری ماں بہن بہو بیٹی کو کوئی دیکھے؟ ایک الہی بخش صاحب تھے حضرت کے پرانے خادم, بوڑھے, حیدرآباد سے آتے تھے. انہوں نے کہا حضرت جی میری بیٹی برقعے میں تھی اور ایک آدمی بدماش اس کو بھی دیکھ رہا تھا, میرا دل چاہتا تھا کہ گن ہونا میں شوٹ کر دوں اس کو. ایک باپ کو اتنا غصہ ہے تو ربا کو کتنا غصہ آئے گا. حتیٰ کہ کسی نے کہا حضرت کافرہ عورت سے زنا کرنے میں کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بندی تو ہے, حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تو ہے, اگرچہ کافرہ ہے, اور یہ کیس چلے گا کہ تم نے, اب خود کا جملہ تو نہیں بتا سکتا, خانقاہ کی بات ہے, فرمایا تم نے اس سے زنا کر کے گندگی کے ڈھیر کو کیوں بڑھایا تم نے؟ بس اشارہ کر سکتا ہوں, اس پر بھی کیس چلے گا. ہے تو کیا, ایک بوڑھا آدمی اس طرح دیکھ رہا تھا نامحرم کو, میری طرف دیکھنا ضروری ہے, منہ پھاڑا. حضرت فرماتے تھے ایسا لگتا ہے جیسے منہ سے بھی دیکھ رہا ہوں. ہے جی, آنکھیں بند نہیں ہو رہی تھی, منہ میری طرف دیکھنا. جب منہ بند ہوتا تھا تو دانت تو تھے نہیں, ایسے کر کے دیکھ رہا ہے جی. کوئی خیر المدارس کا طالب علم ہوگا جس کو یہ مضمون پتا ہے, اس نے کہا چچا 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 تو تاڑم تاڑ لگے ہوئے بھائی, وہ چچا چچا کیا ہے پاگل کیا ہے؟ کہا چچا قبر میں پیر لٹکے ہوئے اور نامحرم کو دیکھ رہا ہے. کہا شٹ اپ, ارے قبر میں پیر لٹکے ہوئے گلڈن کے بال ہے. یہ مرض ایسا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھوں کو پر نصیحت 3 صفحے کی نصیحت فرمائی ہے, میرے پاس موجود بھی ہے, کہ بوڑھوں کو اور زیادہ احتیاط کرنا ہے. حضرت فرماتے تھے بوڑھی گاڑی ہے نا, اس کا بریک یہاں لگاؤ گے رکے گی وہاں. فرمایا بوڑھا کچھ نہ بھی کر سکے, بدماشی تو کر سکتا ہے, بس اشارے کر سکتے ہیں. خانقاہ میں تو حضرت اتنا کھل کے فرما دیتے کہ پوچھو ہی مت. ہر بیان خواتین بھی سنتی ہیں, پتہ نہیں ان کا کیا سسٹم ہوتا ہے, تو گھروں میں سنا جاتا ہے ماشاءاللہ بیان, تو اس لیے بہت احتیاط. جیسے جامعہ اشرفیہ میں وہاں فضل الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا بیان تمہیں پتہ ہے گھر گھر میں سنا جا رہا ہے. میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں معلوم. فرمایا وہاں پر ہر ایک میں اسپیکر لگا ہوا ہے گھر میں. میں نے کہا بچہ اور احتیاط کرنی ہے بھائی. وہاں فضل الرحیم صاحب فرماتے ہیں تیرے بیانات میں سنتا ہوں, کیوں؟ اس لیے تیرے کے پاس بزرگوں کے مال کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں, اور یہی ہماری زندگی ہے, یہی ہمارے آگے بڑھنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور فرمایا تیرے لطیفے تو میں خوب سنتا ہوں, آج میں تجھے ایک لطیفہ سناتا ہوں, تو کرتے اتنا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ. کہا تجھے ایک لطیفہ میں سناتا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ سنائیں, جہاں بیان کروں گا ہمارے حضرت کا حکم ہے کہ نام ضرور بیان کرنا. فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے وہ آخر میں کوئی نہیں کھڑا ہوا ہمارا ساتھی, اچھا یہاں سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہی تار پیچھے کرنا صحیح طرح, اس کے پیچھے کرسی کے پیچھے. جمعے کے دن مغرب سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, اور خطبے کے درمیان جب امام صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا, خاموش ہوتے ہیں, تو پیارے شیخ فرماتے تھے ہونٹ لائے بغیر, ہاتھ اٹھائے بغیر
جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقی محدث پتہ نہیں کیا کیا تھے۔ اس وقت کا بادشاہ مجھے یاد نہیں ہے، مصر، فلسطین، موجودہ سعودی عرب اور شام اور ایک ملک کا بادشاہ تھا، اتنے بڑے علاقے کا ایک ہی بادشاہ تھا وہ۔ اس نے دیکھ لیا حضرت کو، اس نے طواف کیا اور طواف کر کے 2 رکعت پڑھی واجب الطواف اور جا کے حضرت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ حضرت دعا مانگ رہے تھے، اس کے بعد حضرت نے دعا ختم کی تو بادشاہ آگے آیا، پہچان لیا بادشاہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ مجھ سے جو مانگیں گے نا میں انشاءاللہ آپ کے لیے انتظام کر دوں گا۔ یہ ان کے لیے ہے جو نبوت کی وراثت کا کام چھوڑ کر دولت کے پیچھے پڑ گئے۔ مجھ سے طلباء بہت بے تکلف ہے الحمدللہ، اب سب شب جمعہ میں بہت طلباء آتے ہیں ماشاءاللہ، اہل علم بھی آتے ہیں، یار چلو 2-3 دوست ہیں چل کے پڑھتے ہیں کالج میں، کہ ایڈمیشن فیس کون دے گا؟ بڑی گہری بات ہے، ایڈمیشن فیس کون دے گا؟ ایگزامینیشن فیس کون دے گا؟ ہاسٹل میں رہنا ہوگا اس کے پیسے کون دے گا؟ میس کے پیسے، کھانے کے پیسے کون دے گا؟ اتنے پیسے کہاں سے لے؟ ارے یار چلو، مثال کوئی بھی مدرسے کا نام لینے کی ضرورت، چلو یار مدرسے میں چلتے ہیں، کھانا مفت کا جناب، لائٹ مفت کی، پانی مفت کا، جنریٹر مفت کا، علاج ہو جائے تو بیمار ہو جائے تو علاج مفت کا، ایم اے کی ڈگری مل جائے گی، پھر کیا ہے؟ پھر کہیں نہ کہیں ٹیچر لگ جائیں گے۔ نیت ہی کیسی ہے آپ کے پڑھنے کی میرے دوست؟ اس کی وعیدیں کتنی ہیں جو دنیا کے لیے پڑھے، اور فرعون کا ورثہ لیا نعوذ باللہ قارون کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت چھوڑ دی نعوذ باللہ۔ ہاں کاروبار کرنا ہے، گھر کے حالات ایسے کوئی بات نہیں، سب کو اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے 2-3 گھنٹے کوئی چیز بیچ لوں۔ کوئی ہمارے حضرت کے خانقاہ کے سامنے ٹھیا لگاتا تھا ایک مولانا صاحب، آج اس کی اپنی دکان ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا، بس بتا رہا ہوں اگر قرآن پاک بھول جائے پھر یہ دنیا ہے، یہ منع ہے، دنیا نام ہے اللہ کو ناراض کرنے کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا تجارت تھی، وقت نہیں ہے لیکن کتنا مدد کرتے تھے، کتنا خیال کرتے تھے سب کا۔ ایک بچہ آ کر بیٹھتا تھا حضرت کے درس میں، پھر کبھی نہیں ہوتا تھا، فرمایا کیا معاملہ ہے بھائی؟ کہا یہ جو ہے وہ گھر کے اندر غربت ہے تو کام کرتا ہے، پھر آ کر آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہے آ کے۔ تو فرمایا اس کا کون ہے؟ اور کہا والد تو ہے نہیں، والدہ ہے۔ کہا اس کو پردے سے بلاؤں۔ کہا آپ کو میں جو وقت اماؤنٹ یاد نہیں ہے کہ یہ کتنا کماتا ہے، مثال بتا رہا ہوں 500 روپے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں آپ کو 10,000 بھیج دیا کروں گا، اس بچے کو دین کی طرف لگنے دو۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نکلے۔ صلاحیت ہے لیکن ہم اللہ معاف فرمائے استعمال نہیں کرتے۔ تو حضرت نے لطیفہ سنایا مولانا فضل الرحیم صاحب نے کہ ایک آدمی تھا کسی دوست کے پاس گیا کہ بھائی اپنا گدھا مجھے چند دن کے لیے دے دیں گے؟ تو اس نے کہا بھی گدھا تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ تو چلنے لگا تو اندر گھر سے گدھے کی آواز آنے لگی۔ تو اس نے کہا یار آپ تو کہتے ہیں گدھا ہے نہیں، آپ کے گھر سے تو گدھے کی آواز آ رہی ہے۔ کہ بابا تم بھی کیسا آدمی ہے، انسان کی بات پہ بھروسہ نہیں کرتا ہے، گدھے کی بات پہ بھروسہ کرتا ہے جی، تو ہمارے پر بھروسہ نہیں کرتا ہے جی۔ اس وقت کی 2 باتیں اللہ تعالیٰ دل میں اتار دے، تفصیل پھر انشاءاللہ عشاء کے بعد۔ ایک کنو مع صادقین پچھلی بار بھی عرض کیا تھا کہ پچھلی بار جب اللہ نے آنے کی توفیق عطا فرمائی تھی تو جب حضرت نے فرمایا کوئی بات اللہ دل میں ڈالے نا، چاہے فجر کو بیان کی ہو چاہے جمعے کے بیان میں بیان کیا ہو، جو اللہ دل میں ڈالے عقل مت لڑاؤ۔ یہ جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، فرمایا اس آیت کو میں دین کی بنیاد، دین کی ابتدا، دین کی انتہا، تعلق مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، نسبت مع اللہ کے اصول کا ذریعہ، عطائے نسبت، بقائے نسبت، ارتقاء نسبت کا خدائی منشور سمجھتا ہوں، خدائی منشور سمجھتا ہوں۔ میرے بھائی زہر جلدی بن جاتا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے میرے باطن میں کیا ہے؟ میں ریا کے لیے بیان کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ واہ واہ کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے پھر مجھے یہ ہوگا وہ ہوگا، یا اللہ کے لیے بیان کر رہا ہوں؟ یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں۔ ایک شہر میں بھی جانا ہوا تو اس سے پہلے 2 جگہ وہاں بیان ہوئے، میرا سر دکھ گیا، یقین کریں میری حالت خراب ہو گئی، کبھی کھڑکی سے جھانک کر فوٹو، کبھی یہاں فوٹو، کبھی یہاں فوٹو۔ 1-2 لوگوں نے جھگڑا بھی کیا۔ تو ابھی جب پتا چلا کہ وہاں تو چینل کسی صاحب کے ہیں، وہ چینل کے ویڈیو ہوتے ہیں اور تصویریں اور اس پروفیشنل کیمرے اللہ کے گھر میں، اور چینل اور یہ سنیے وہ سنیے وغیرہ۔ میں نے کہا رش بہت تھا اس مسجد میں، بہت رش، کھچا کھچ مسجد کیا بھری تھی، 4 دفعہ 3 دفعہ اندر کیا تھا لوگوں کو۔ دوستوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا بھائی ویسے تو ہم چلے جاتے ہیں لیکن یہ لوگوں کی عادت کو کیسے آپ روکو گے؟ جو چینل کا جو بن رہی ہو مووی تو ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔
تو کہا دوسری جگہ ہے لیکن وہاں لوگ کم ہوں گے. میں نے کہا میں نے تو لوگوں نے بیان ہی نہیں کرنا, اللہ کے لیے اپنے لیے بیان کرنا ہے. تو خیر وہاں تو پھر لوگ پتہ نہیں اچھے خاصے آ گئے. وہ دوست جو انتظام کرتے ہیں نا, تعلق مجھ سے, اور نیچے ان کا نام لکھا ہوا پوسٹر پر, ہمارے ساتھیوں نے پہلے ہی دیکھ لیا. تو وہ غمگین ہو رہے تھے, میں نے دیکھا ان کی حالت ایسی ہو رہی تھی, تو پھر میں نے بیان میں عرض کر دیا کہ ہم ایسی جگہ نہیں جاتے. جن کو وہ راستہ پسند ہے ٹھیک ہے, بھلے عورتیں دیکھتی رہیں, بھلے پھر نعت شریف پڑھتے رہیں نوجوان لڑکے, داڑھی تک 7-8 دوست نے انہوں نے میڈیا کو چھوڑا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ ان کو میک اپ کرانا پڑتا ہے, داڑھی کاٹ کاٹ کے شیڈول کرنی پڑتی ہے. بہرحال میں نے عرض کر رہا ہوں, میرا واسطہ نہیں اس سے. تو میں نے اس بارے میں کچھ بیان کیا, عرض کیا. اس کے بعد بیان ختم ہو گیا, وہ ملے وغیرہ, ساتھ میں کھانا کھایا. پھر انہوں نے کہا مجھے پیغام مل گیا, بس میں سمجھ گیا, آئندہ سے میں سب کے سامنے توبہ کرتا ہوں, میں ان چیزوں میں ساتھ نہیں دوں گا, اور جب تک تم آؤ گے اس مسجد کا ماحول بدلا ہوا ہوگا. میں نے کہا پھر انشاءاللہ ہم آئیں گے. تو ایک یہ کونوا مع الصادقین کے بارے میں پیارے شیخ فرماتے تھے, ابھی اس وقت اس پر اکتفا کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مجاہدی کی جو دوسری آیت ہے جو جمعہ میں پڑھی تھی, وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر کچھ عرض کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دیں. اس وقت تو ہمیں کونوا مع الصادقین پہ حضرت کی کتاب ہے اتنی موٹی, 400 سے زیادہ صفحات ہیں. کونوا مع الصادقین 2-3 آیتیں, 3-4 حدیث مبارکہ, اس پہ پوری کتاب ہے یہ. اب ہمارے یہاں, میرے یہاں فجر کے بعد الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دیتے ہیں پڑھنے کی. ایک حصہ ختم ہو چکا, 2-2, 3-3 پھر حضرت کی باتیں اور یاد آ جاتی ہیں. بہرحال تو پیارے شیخ نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس جاؤ, اور اب خود تھوڑی کوئی کہے گا کہ میرے پاس آؤ. تو فرمایا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ایک بیداری پیدا ہوگی. فرمایا میں ٹنڈو جام ایگریکلچر یونیورسٹی گیا تھا, تو میری طرف دیکھنا ضروری ہے, میں اسے نقل کر نہیں سکتا. تو ایم ایس اور پی ایچ ڈی کی ڈگری والے ٹانگیں سیدھی کیے ہوئے, ٹیک لگائے, ایسے کر کے بیان سن رہے تھے. چھاڑے کی مرضی ہے. پھر جب بیان کے 15 منٹ کے بعد وہ ٹانگیں اندر کر دی انہوں نے, سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, پھر تھوڑا جھک گئے, پھر آنسو بہنے لگے, آنسو بہنے لگے. نہیں جب چوٹی کھائی دل میں تو درد دل دکھاؤں کیا, جب نہیں کیف و مستی تو پھر گنگناؤں کیا. حضرت فرماتے تھے, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, کیا عالم نہیں تھے؟ کیا وہ متقی نہیں تھے؟ کیا وہ صدیقین کی آخری سرحد تک نہیں پہنچے ہوئے تھے؟ کیا یہ علم کے پہاڑ نہیں تھے؟ کیا کیسے کیسے لوگ تھے یہ؟ لیکن عطائے نسبت کے بعد بقائے نسبت چاہیے, اور لامحدود ذات ہے, ارتقاء نسبت بھی چاہیے. حضرت کا مذاق اڑاتے تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا, کہ آپ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے, وہاں پڑھا رہے ہیں, اور آپ کیوں گئے وہاں پر؟ فرمایا دارالعلوم دیوبند سے جو مٹھائیوں کی لسٹ ملی نا, کھانے کو ملی حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مسائل وہ ہم سے پوچھیں گے. اور ایک بار تو ایسا ہوا کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے, اچانک آہ کھینچی, ہائے امداد اللہ, زمین پر بیٹھ کے رونے لگے. لوگ بڑے بھائی آگے مت بڑھو, حضرت اس وقت کسی اور مقام پر ہیں. بعد میں پوچھا حضرت کیا ہوا تھا؟ فرمایا علم تو پہلے بھی تھا, حضرت مجدد سے جڑنے کے بعد جو بارش ہوئی ہے, آج مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا میں کون سا بیان کروں, تو اپنا محسن یاد آ گیا, اس لیے میرے منہ سے یہ نکل گیا. بیرسٹر اسی مجلس میں یا دوسری مجلس میں بیرسٹر نے کہا, تو مکمل از کمال کیستی, تو مجمل از جمال کیستی. جوش میں فرمایا من مجمل از جمال حاجیم, من مکمل از کمال حاجیم. حضرت فرمایا یہاں پر بھی کوئی فتویٰ لاؤں, میرے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہے اس معاملے میں, کہ اللہ کسی اللہ والے کو, کسی اللہ والے عالم کو اللہ عزت اور شہرت دیتے ہیں تو چمچے شروع ہو جاتے ہیں. صاحب شخصیت پرستی ہے, اور ان کی نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کی, یہ تو شخصیت پرستی ہے, تفصیل ہے, ابھی موقع نہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں فرمایا سنا ہے کہ لوگ اہل علم حضرات کو, سبھی نیک ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اللہ چھپا دیتے ہیں, کسی کو اللہ چھاپ دیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں بھی رہو اپنے بزرگوں کے طرز پر رہو, ایک قدم اس سے پیچھے نہ اٹھو. انفاس عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15 پر فرمایا, جہاں بھی رہو ان کے طرز پہ رہو, ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹو. اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی عزت بھی ہے, دین کی بھی عزت ہے. فرمایا ان کی رفتار, گفتار, کردار کی نقل کرو, اور کبھی کبھی چہرہ مہرہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے, چہرہ مہرہ بھی ان جیسا ہو جاتا ہے. تو حضرت نے جواب دیا, اب یہ چیزیں رہ گئیں کچھ, حضرت نے جواب دیا پیارے شیخ نے, فرمایا کہ تم جب سنیما ہاؤس, شیطان ہاؤس سے نکلتے ہو تو مٹکتے ہوئے نکلتے ہو ان کی طرح. تم یہود و نصارہ کی نقل کرتے ہو, فلم ایکٹر, کرکٹر کی نقل کرتے ہو. نقل چور تم بھی ہو, نقل چور ہم بھی ہیں. فرق یہ کہ تم نقل چور ہو فاسقوں کے, ہم نقل چور ہیں عاشقوں کے, مولا کے عاشقوں کے ہم نقل چور ہیں. اپنے دل سے آدمی پوچھے میرے ماں باپ کے سامنے میرا ادب کیا ہے,
میں ہاتھ سے جوانی برباد کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ اپنے دل میں گندے خیالات پکاتا ہوں نہیں پکاتا ہوں؟ کسی سے گندی مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں؟ اور میری جو سیاہی جو شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہونی ہے، اس سے میں بیت الخلاء میں کچھ لکھتا ہوں یا نہیں لکھتا ہوں؟ یہ چیزیں اپنے لیے سوچنا ہے. بیشتی زر کا 7واں حصہ پڑھ کے آداب معاشرت میں طلباء کا سیکشن جو ہے وہ پڑھ کر آدمی اپنے سے بات کرے، دوسروں کو چھوڑو. آپ ایک آدمی بیچارہ کسی یونیورسٹی کے واش روم میں گیا، وہاں پر تو لونڈے ایسے ہی ہوتے ہیں، سب کے لیے جائز نہیں کہنا. ہمارے ہی دوست اس وقت اتنے آئے ہیں اللہ کے کرم سے، کیا کیا بتاؤں اللہ نے کس طرح نوازا ہے، لیکن دین کو مقدم رکھتے ہیں ہر بات میں، غیر شرعی تقریبات میں نہیں جاتے. اللہ معاف فرمائے. ایک گھر کی دعوت، عید کی دعوت، روزے کی دعوت، بقرعید کی دعوت، ولیمے کی بات ہی نہیں کرتا میں. اس میں ایک وقت میں کتنے گناہ ہوتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں. اللہ معاف فرمائے. دوسرے لوگ خوش ہوتے ہیں، ارے یار یہ سب بیان کرنے والا ہے، یہ جب شریک ہے نا بالکل صحیح ہے. فوٹوگرافی، مووی، تصویر، موسیقی، مرد اور عورت کا ساتھ ہونا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. اللہ معاف فرمائے. اللہ میرے حال پر رحم فرمائے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں یونیورسٹی کا. تو واش روم میں گیا، آپ نے بتایا. ہاں شاباش ماشاء اللہ. یونیورسٹی میں وہ گیا واش روم میں، تو سامنے لکھا ہوا تھا دائیں طرف دیکھو، تو اس نے دائیں طرف دیکھا. وہاں لکھا تھا بائیں طرف دیکھو، اس نے بائیں طرف دیکھا. لکھا تھا پیچھے دیکھو. اب مڑا کس طرح یہ مجھے نہیں معلوم بھائی، کہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو لکھا تھا اوپر دیکھو. جب اوپر دیکھا تو لکھا تھا کہ بھائی ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، باہر نکل، اور لوگ نہیں کھڑے ہوئے گیا. اب اگر طلباء اس کی نقل کرے تو حضرت فرماتے ہیں ادب ہی نہیں تو پھر کیا ہوگا. بس ہمیں اپنے اکابر کی نقل کرنی ہے. ہمارے مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا رفتار میں، گفتار میں، کردار میں ہنسنا منع نہیں. ابھی ہم نکلے تو طلباء کرکٹ کھیل رہے تھے، حضرت نے منع فرمایا نہیں. بس جماعت کی نماز پڑھی عصر کی، جو حضرت کی طرف سے اجازت ہے، جیسا بھی معاملہ ہے مدرسے کا. اس کے بعد فرض کرو پسینے آ گئے، مٹی ہو گئے، جلدی سے سیٹنگ کی، پیر ویر صحیح دھوئے، وضو کر کے مغربی نماز جماعت سے پڑھ لی. اب کس نے منع کیا ہے؟ رات کو کرکٹ کھیلنا، کنڈے کی حرام لائٹ لینا، دوسروں کو اذیتیں دینا، بھائی اس چیز کا منع ہے. ہنسنا بولنا منع تھوڑی ہے، جائز گیم کھیلنا منع تھوڑی ہے، اس چیز کا منع ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے ہم سب کو اللہ والا بنائے، عافیت سے رکھے. ہاں جزاک اللہ مولانا، آپ نے تو دل خوش کر دیا. حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ میں تھے تو وقت کے بادشاہ نے طواف کیا اور واجب الطواف 2 رکعت پڑھ کر، اور اس کے بعد حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے. ادب. آج حضرت مجدد نے لکھا اصل میں میرا اپنا عمل نہیں ہے تو کیا بیان ہوگا. فرمایا ایک استاذ کام کر رہا ہے، محتمم صاحب کام کر رہے ہیں، کوئی بزرگ کام کر رہا ہے، سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. تشویش نہیں ہوگی اس کو؟ میں نے جب پڑھا نا کہ استاذ اور شیخ کے اوپر سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے، حضرت مجدد کی کتاب میں لکھا یا اللہ، شروع کا معاملہ تھا، یہ کیا بات ہے کہ سایہ بھی نہ پڑے. جی شکر ہے اللہ نے بکواس کرنے سے بچا لیا. حضرت والا بیان فرماتے فرمایا کہ بھئی پوچھا کرو بزرگوں سے، علماء سے. کام کر رہا ہے استاد جی، دین کا کام کرے گا اور کیا کام کرے گا، اور شیخ کام کر رہا ہے، آپ کا سایہ ہے تو اندھیرا ہو گیا نا، اس کو تشویش نہیں ہوگی. کاش یہ ادب ہمارے یہاں تو الحمدللہ کئی بار یہ آداب معاشرت جو ہے وہ ختم ہوئی حضرت والا کے جامعہ اشرف المدارس کی مسجد میں. ہمارے یہاں بھی اب میں حضرت مجدد کے آج کل ملفوظات پڑھتا ہوں. حضرت والا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ حکم، تو انہوں نے کہا کہ حضرت کوئی آپ مجھے حکم کریں، میں آپ کوئی کام کروں، آپ حکم کریں کیا میں آپ کے لیے خدمت کروں. حضرت نے جواب نہیں دیا. پھر دوبارہ کہا، فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کے گھر میں کچھ کہوں. پھر حضرت والا اذان بھی عشاء کی، نماز پڑھی، باہر نکلے. اب ذرا منظر سوچنا، گندے خیالات سے اچھا ہے یہ منظر سوچیں جو جمعے میں عرض کیا تھا کہ 70 جنازے کا سوچیں، اور بھی بہت سی چیزیں سوچنے کی وقت نہیں. اس وقت لوگوں نے گھیر لیا، حضرت یہ مسئلہ، یہ تفسیر، یہ حدیث پاک، میں پریشان ہوں، سب کو جواب دیتے جا رہے ہیں. بادشاہ نے مجموعہ چیرا اور آ کر کہا حضرت تو آپ خانہ کعبہ سے باہر نکل آئے نا، آپ حکم کریں. فرمایا تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، دنیا کی یا آخرت کی؟ کہا آخرت کی میں کہاں سے مدد کر سکتا ہوں، دنیا کا حکم کریں میں بس ڈھیر کر دوں. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جس نے دنیا بنائی ہے نا، میں نے اس سے ہی دنیا نہیں مانگی تو آپ سے کیا مانگوں. یقین کرنا اتنا اللہ نے احسان فرمایا ہے، اتنا طلباء VIP ہیں، کیا پیارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. مجھے جب بتاتے ہیں نا پھر میرا آدھا گھنٹہ الحمدللہ سمجھانے میں چلا جاتا. ابھی سے آپ کو فکر ہے کہ میں مدرسہ کھولوں گا، مسجد بناؤں گا، سیٹھوں کے در پر جا کے جوتے اٹھاؤں گا، نعوذ باللہ. حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے پاس ایک مولانا آئے کہ حضرت میں نے مدرسہ کھولا ہے
اور وہاں پر دعا کے لیے آ جائیں. ارے اگلے سال تو تم فارغ ہوئے تھے بخاری سے, کہاں پھر مدرسہ کھول دیا؟ کتنے طلباء ہے؟ 60. آس پاس کوئی بڑا مدرسہ ہے؟ ہاں یہ ہے. تو آپ کے اخلاص ہوتا تو وہاں آپ نہیں ان کو بچوں کو بھیجتے. آپ کی تنخواہ آپ کیا ہے؟ کہا شیخ الحدیث ہوں. 8 مہینے میں شیخ الحدیث بھی بن گئے. تنخواہ کتنی ہے آپ کی؟ 28,000 روپے. مولانا کی تنخواہ کتنی ہے؟ 9,000 روپے. ہٹو یہاں سے, ڈانٹ لگائی. تم چاہتے ہو میں وہاں آؤں تاکہ تم جگہ جگہ میرا نام لو کہ مفتی اعظم یہاں آئے تھے؟ جہاں چھپی ہوئی ہے یہ, جاؤ پہلے اپنے آپ کو مٹاؤ. تمہیں مالی معاملات کا پتہ ہے؟ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب خود دیکھتے. بہرحال تو فرمایا کہ بادشاہ نے کہا میں آخرت معاملے میں کیا آپ کی مدد کر سکتا ہوں, دنیا جتنا آپ کہیں. فرمایا میں نے کبھی اللہ سے جو دنیا کا خالق مالک ہے اس سے ہی دنیا نہیں مانگی, تو تم سے کیا مانگوں؟ آگے سننا آخری جملہ. فرمایا میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے دین کو مانگا ہے, جب بھی مانگا ہے اللہ کی محبت کو مانگا ہے. یہ محبت اللہ ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے. یا اللہ ساری زندگی آپ سے سب کچھ مانگا, کبھی آپ سے آپ کو نہیں مانگا. اے اللہ جمعے کا دن ہے, مغرب سے پہلے میں اپنے لیے اور سب کے لیے جو موجود ہیں موجود نہیں, اپنی اولاد اور گھر والوں کے لیے, سب کے لیے, سب کے گھر والوں کے لیے آپ سے آپ کو مانگتا ہوں. اللہ آپ ہمارے ہو جائیں, ہمیں اپنا کر لیجئے. اے اللہ ہمیں ذکر کی پابندی کی توفیق عطا فرما. حضرت فرماتے تھے, کسی عالم نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرے پاس ذکر کا وقت نہیں ہے. فرمایا صاف کہو نا, اللہ کے نام لینے کا وقت نہیں ہے. اللہ نے تو آپ لوگوں کے لیے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو آپ اہل ذکر ہیں نا, تو آپ کیوں نہیں ذکر کرتے, تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ ہمیں تلاوت کا شوق عطا فرما, سمجھ کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اساتذہ کے بارے میں بھی ادب کی بات کروں گا. ڈھیر ہیں ڈھیر, نقصان یہی ہوتا ہے ہمیں, ادب نہیں کرتے ہم. اللہ تعالیٰ جس کو بیان چاہیے وہ لے سکتے ہیں, اب تو بتا دیا سب کو بھائی. اللہ ان کے نیک گمان سے بڑھ کر بنائے بھائی. انشاءاللہ تعالیٰ بیعت بھی کر لیں گے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اعلان حضرت فرماتے تھے اعلان مت کیا کرو, پرچہ آ جائے تو بیعت کر لو ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر. فرمایا دکانداری ہے اعلان کرنا, دوسرے کی مرضی ہے, دوسرے پر اعتراض نہیں ہے. فرمایا تم کبھی اعلان نہ کرانا بس. باقی یہ تو کیونکہ پرچہ ہے تو انشاءاللہ مولوی فرحان میاں سے مل لیں, پھر وہ جو وقت بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کھڑے ہو جاؤ جی, آپ شکل دیکھ لیں. مولوی فرحان میاں ہے, غلام زادے ہیں حضرت کے اور بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے, تو ان کو بتا دیجئے گا, نام اور پرچہ دے دیجئے گا, پھر یہ آپ کو وقت بتا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. مجمع میں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے, پھر ایک کو دیکھ کر دوسرا, اصلاح جو فرض ہے اس کی فکر نہیں.